بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایپیسوڈ نمبر 6، وی لاگ نمبر ہے 445 اور پیج ہے 481، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اس کا کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک اس کتاب کا ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو ویلاگ ہے اس کا ہیڈنگ ہے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط. ایپیسوڈ نمبر 6، ویلاگ نمبر 445 اور پیج ہے 481. ناظرین یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. اگر ملک کے ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک کے ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی. خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی. میرا از شکستن چنا آر ناید، کہ از دی گراں خاصتاً منہ میں آئی. ناظرین شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط جو ہم اس کتاب سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین یہ کتاب جو چیپٹر ہے ہمارے پاس بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط. سنہ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی. اسی سلسلے کا یہ ویلاگ چھٹا ویلاگ ہے، 5 ویلاگ ہم آپ کی نظر کر چکے ہیں. شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ و خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا: ناظرین آج کا جو ہیڈنگ ہے وہ کیسر شاہ روم کے نام خط ہے. یہ جو کل کا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. آج کا وی لاگ نمبر ہے 446 اور ایپیسوڈ نمبر ہے 7. ایپیسوڈ نمبر 7 اور وی لاگ نمبر 446، کیسر شاہ روم کے نام خط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 ہے: اس واقعہ کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے. نمبر 4 پوائنٹ ہے: کیسر شاہ روم کے نام خط. صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کی نص مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا. وہ مکتوب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لو،
سالم رہو گے، اسلام لو، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار کر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر ریسیوں یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، اور اللہ کے سوا ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دہیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں، اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت کیسر اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں اہل فارس کو شکست فاش دی۔ یہ حوالہ ہے صحیح مسلم 99/2۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فارسیوں نے خسرو پرویز کو قتل کرنے کے بعد رومیوں سے ان کے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کی شرط پر صلح کر لی، اور وہ صلیب بھی واپس کر دی، جس کے متعلق نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ کیسر اس صلح کے بعد صلیب کو اصل جگہ نصب کرنے اور اس فتح مبین پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سن 629 عیسوی میں یعنی سن 7 ہجری میں ایلیا یعنی بیت المقدس گیا تھا۔ ناظرین، ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبتی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریباً نسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ کی تحریر تھوڑی زیادہ ہے، اس لیے آسانی سے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات، تو یہ ہم رکھیں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے کیا آپ کے بارے میں وہ یہ تھا تم لوگوں میں اس کا نسب کیا ہے۔ اس کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ مسجد نبوی تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سما وہ کیسا پیارا ہوگا مسجد نبوی تو بتا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم،
مسجد نبوی تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا.